جی تو ناظرین، علیزی اور حمزہ آفس جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس سکندر کے پاس آتی ہے اور اسے آ کے کہتی ہے کہ اب آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرید صاحب بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ پولیس آتی ہے، حفیظ صاحب کی بیوی کو لے آتی ہے۔ جیسے حفیظ صاحب کی بیوی سب کے سامنے آتی ہے، سکندر کے ہوش اڑ جاتے ہیں اسے دیکھ کے۔ پھر حفیظ صاحب کی بیوی بولتی ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، سکندر خود میرے گھر آیا تھا، سکندر نے بھی ہمیں بہت زیادہ بلیک میل کیا اور ہمیں اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ میں اپنی رپورٹ واپس لوں۔ حفیظ صاحب کی بیوی جلدی سے اپنا موبائل آن کرتی ہے اور جس طرح سب ریکارڈنگ سنتے ہیں فرید صاحب کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ انتہائی غصے میں آتے ہیں اور ایک زوردار تھپڑ سکندر کے منہ پہ لگا دیتے ہیں اور پولیس کو بولتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اسے یہاں سے میری نظروں سے دور ہی لے جائیں۔ پولیس سکندر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نمرہ بھی بول پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ علیزہ کو سیڑھیوں سے دھکا دینے والا اور کوئی نہیں، ارمان تھا۔ فرید صاحب ارمان کے اوپر بھی بے حد غصہ کرتے ہیں۔ علیزی اور حمزہ بھی بے حد اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ لڑائی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ علیزی ایک دم سے بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہے۔ حمزہ جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالتا ہے اور اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ مبارک ہو حمزہ، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے حمزہ کو کال آتی ہے کہ سکندر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں۔ حمزہ جس طرح ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں پر سکندر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ علیزی آنکھیں کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہی مکافات عمل ہے، ہم کسی کا برا نہیں کرتے لیکن ہم جس کے ساتھ برا کریں نا، ہم تو نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سکندر علیزی کی باتیں سن کے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جس طرح بھی ہو سکے مجھے انوشی کی قبر پہ ایک بار لے جائیں۔ پھر علیزی اور حمزہ سکندر کو لے کے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ سکندر اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا۔ ابھی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسے فوری طور پہ ڈاکٹر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ دوسرے ہی دن فرید صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ سکندر کی کمپنی ہے وہ اب سے حمزہ سنبھالے گا۔ پھر کچھ ٹائم کا عرصہ گزرتا ہے، تھوڑا سا ٹائم آگے آ جاتا ہے۔ علیزی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ جس طرح حمزہ کمرے میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ علیزی بے حد بری حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ حمزہ مجھے لگتا ہے ہمارا ٹائم آ گیا ہے۔ علیزی کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ڈاکٹر خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں میں اس کا نام انوشا رکھوں۔ حمزہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ علیزی گھر جانے کی ضد کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر لے کے آتے ہیں۔ فرید صاحب جو بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں وہ اس بچی کو بے حد پیار کرتے ہیں اور بہت سارا اس کو دیکھ کے یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کو فرید صاحب کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ حمزہ کی ذہنی حالت بے حد خراب ہو چکی ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔